پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان
الانبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین۔ شب اسرا کے دولنا واللیل کے زلفوں والے، والضحیٰ کے مکڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، یاسین کے دنداں والے، طٰہٰ کی جبی والے، مزمل کی چادر والے، ہادی کل، مولا کل، دنائے سبل، ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ، اور داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ جل شانہ کا لاکھاں کروڑاں مرتبہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کو ماننے والوں میں، محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا۔ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جن جن چیزوں کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے ہم ان سے بھی عقیدت و محبت فرماتے ہیں۔ حضور کے یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایمان ہے، اصحابی کالنجوم، میرے محبوب کے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ہم حضور کے ہر غلام سے، ہر صحابی سے عقیدت و محبت فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم۔ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فرمایا جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، حضور کے سارے صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، فضیلت والے ہیں، مگر ان صحابہ میں سے چند صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مستقوی میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان خصوصی مقام حاصل کرنے والوں میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ذات گرامی ہے۔ یاد رکھو حضور کے صحابہ کی یہ شان ہے، مقام ہے۔ ساری دنیا کے مومن، غوث، ولی، قطب، ابدال مل جائیں، میرے محبوب کے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پڑھ سکتے۔ ساری دنیا کے مسلمان مل کر حضور کے ایک صحابی کی شان کو نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھنا، صحابہ کرام کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سے خدا بھی راضی ہے، خدا کا رسول بھی راضی ہے، اور قرآن کی نص موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ کہیں رب نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا صحابہ کی یہ شان ہے، صحابہ کا یہ مقام ہے، فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ تو میرے دوست بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں حضور کے غلاموں سے، صحابہ سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور قرآن کا یہ حکم موجود ہے، نص موجود ہے، لہذا ہم ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، صحابہ کرام سے عقیدت و محبت فرمائیں۔ کون صحابہ؟ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، عرض و سما چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، عرش و فرش چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، شمس و قمر یہ چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، حور و غلمان یہ چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان کی، مومن کی، ایمان والے کی یہ خواہش ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، عابد اس لیے عبادت کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، قاری اس لیے تلاوت کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، حاجی اس لیے حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، سخی اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، مجاہد اس لیے جہاد کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ اے میرے صحابہ، تمہاری عظمت و شان پر قربان جاؤں کہ تم سے راضی ہونے کا خدا نے خود قرآن میں اعلان فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ اپنے محبوب کے غلاموں سے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ ہیں۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں۔ کسی کو کلمہ اس کے باپ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مولوی صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کے پیر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی مفسر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی محدث نے پڑھایا، کسی کو کلمہ داتا علی اجمیری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مجدد الفسانی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ غوث سمدانی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ امام حسن حسین نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مولا علی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ عثمان غنی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ عمر فاروق نے پڑھایا۔
ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. کون عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو حضور علیہ السلام کے داماد ہیں؟ کون عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنا سب کچھ قربان فرما دیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے محبوب علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو مدینہ میں پینے کے لیے ایک ہی کنواں تھا جو ایک شخص کی ملکیت تھا. فرمایا وہ پیسے دے کر پانی فروخت کرتا تھا. میرے محبوب علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے حضور علیہ السلام اس کنویں کے مالک کے پاس گئے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے ہمیں فروخت فرما دو. فرمایا یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے جنت کا چشمہ تمہیں اللہ کا نبی عطا فرماتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سودا کر لو، یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے جنت لے لو، جنت کا چشمہ لے لو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بال بچوں کا گزر اوقات صرف اسی کنویں پر ہے، لہذا مجھ میں یہ ہمت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ میں کنواں آپ کو فروخت کر دوں، یہ کنواں میں جنت کے بدلے آپ کو دے دوں، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے. میرے بال بچوں کا گزر اسی کنویں پر ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا، جب خبر ہوئی کہ حضور علیہ السلام اس سے یہ سودا فرما رہے تھے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس کو منہ مانگی قیمت 35,000 روپیہ دے کر اس سے کنویں کو خرید لیتی ہے. کنویں کو خرید کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جو آپ سودا اس کنویں کے مالک سے کر رہے تھے کہ جنت کا چشمہ لے لو، یا رسول اللہ اگر وہ کنواں میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دوں، مسلمانوں کے لیے آزاد کر دوں، کیا وہ جنت کا کنواں مجھے بھی مل سکتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں عثمان غنی وہ جنت کا چشمہ تمہیں بھی مل سکتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور میں آپ کے روبرو تمام مسلمانوں کے لیے وقف فرماتا ہوں. کون سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے دن میرے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو رغبت دلائی کہ جنگ کے لیے تیاری کرو، سامان اکٹھا کرو، مال و دولت جمع کرو، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بما سازو سامان کے آپ کی خدمت میں پیش فرماتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے قبول فرما لیے. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دوسری مرتبہ رغبت دلائی. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش فرماتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ صحابہ کرام کو جنگ تبوک
میں 300 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش فرماتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام منبر شریف سے نیچے اتر رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ اس عمل کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، آج کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ حضور سے جنت کا سودا کیا اور دونوں مرتبہ حضور سے جنت کو خرید لیا۔ فرمایا ایک بیر روما کے دن جب وہ کنواں خریدا تھا، ایک اس دن، ایک جنگ تبوک کے دن حضرت عثمان غنی نے حضور سے جنت کا سودا کیا اور اللہ کے محبوب نے دونوں مرتبہ جنت عثمان غنی کے ہاتھ فروخت کروا دی۔ میرے دوستو حضور جنت کے مالک ہے، جس کو چاہے اللہ کے محبوب علیہ السلام جنتوں کی بشارتیں عطا فرما دے۔ کون؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عہد فاروقی میں قحط پڑ گیا، عہد صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، غلہ ختم ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، تو سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ غلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ آج شام تک غلے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ابھی شام نہ ہوئی تھی، ملک شام سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ جب غلے سے واپس اونٹ آئے، اتنا غلہ آیا، مدینے کے سارے تاجر اکٹھے ہو گئے کہ ہم غلہ خریدیں گے اور پھر مہنگے داموں فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بولو کیا دیتے ہو؟ کسی نے کہا 5%، کسی نے کہا 10%، کسی نے کہا 15% اضافہ، کسی نے کہا 20% اضافہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بولی آوازیں سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو کون نفع دے سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے خدا کی بارگاہ سے ایک کے بدلے 10 روپے نفع مل رہا ہے، ایک کے بدلے 10، 100 کے بدلے 1000، اور بڑھتا جائے اس طرح انسان، 1 روپے کے بدلے 10 روپے مجھے بارگاہ میں خداوندی سے مل رہے ہیں۔ فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو اتنا نفع دے سکے؟ سب نے انکار کر دیا کہ اتنا نفع ہم 1 روپے کے بدلے 10 روپے آپ کو نہیں دے سکتے۔ جب سب نے انکار کر دیا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ اس سارے غلے کو مدینہ منورہ کے غرباء میں تقسیم فرما دو۔ کون سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان فرماتے رہے، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے نام پر قربان فرما دیا۔ کون سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ
دنیا میں ہی اعلان فرما دیا وعثمان فی الجنہ، فرمایا میرا عثمان جنتی ہے۔ کون سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انسان تو انسان جن سے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں، اپنے گھر مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں مبارک ننگی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت فرماتی ہے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضور اسی طرح لیٹے رہے، حضور گفتگو فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح لیٹے رہے، حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے میرے محبوب سے گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کا نام سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنے کپڑوں کو بھی درست فرما لیا۔ جو پنڈلی مبارک ننگی تھی، حضور نے کپڑوں کو بھی درست فرما لیا اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی حضور سے گفتگو فرمائی۔ جب صحابہ کرام واپس چلے گئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، عمر فاروق آئے تو آپ لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ اٹھ کر بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو بھی درست فرما لیا۔ یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں؟ وہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جن سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب نہ دے سکے گا۔ یا اللہ تو میرے عثمان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ کون؟ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ میں عثمان سے محبت فرماتا ہوں، یا اللہ تو بھی عثمان سے محبت فرما۔ تو اللہ ساری کائنات کی دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور بھی عثمان غنی سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ بھی عثمان غنی سے محبت فرماتا ہے۔ کون عثمان غنی ذوالنورین؟ بلکہ حدیث مبارکہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن 70,000 گناہگار جن پر آگ نازل ہو چکی تھی، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، میرے محبوب نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی سفارش پر اللہ 70,000 گناہگاروں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون؟ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اور
زبان درازی کرتے ہیں۔ میرے دوستو عثمان غنی تو وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ حضور سے جنت کا سودا کیا اور جنت کو خرید لیا، اور حضور نے فرمایا عثمان سے میں بھی محبت کرتا ہوں، خدا بھی محبت کرتے ہیں، وہ عثمان فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا میرا عثمان جنت میں ہے۔ کون سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضور علیہ السلام سے اتنی محبت ہے، حضور سے اتنا پیار ہے۔ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، میرے محبوب نے دعوت کو قبول فرمایا۔ یاد رکھو دعوت کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دعوت کو قبول کرنا بھی میرے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کو گننے لگے، شمار کرنے لگے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان ہمارے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی یہ خواہش ہے، غلام کی یہ تمنا آرزو ہے کہ آپ کے در دولت سے لے کر میرے غریب خانہ تک آپ کے جتنے قدم زمین پر لگے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد فرماؤں۔ حضور سے اتنی محبت، حضور سے اتنا پیار، فرمایا حضور کے قدموں کو گن رہے ہیں، یا رسول اللہ میری خواہش ہے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں غلام کو آزاد فرماؤں۔ وہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ حضور نے فرمایا جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ کون عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی بارگاہ سے لقب ملا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ آج لوگ حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں، یہ بات لمبی ہے اشارہ کرتا ہوں۔ آج لوگ حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں اور عثمان غنی کو کیا لقب ملا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ کیوں؟ کہ حضور کی 2 بیٹیاں، حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، پہلی کے وصال کے بعد پھر دوسری، یکے بعد دیگرے حضور کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو بارگاہ نبوی سے لقب ملا ذو النورین، 2 نوروں والا۔ شاہ نے کیا خوب فرمایا تم تو حضور کے نور کی بات کرتے ہو، حضرت عثمان غنی کو حضور نے 2 نوروں والا لقب عطا فرمایا۔ تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے نور تیرا سب ڈراتا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ کون سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں
حضور علیہ السلام نے پہلے ہی شہادت کی خبر عطا فرما دی. وقت مختصر ہے. حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ہی کئی مرتبہ یہ بشارت عطا فرمائی. جبل احد میں گئے حضور نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. وہ 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو بھی زندہ ہیں، ہم تو ابھی فوت نہیں ہیں، آپ نے پہلے ہی ہمیں شہید کہہ دیا. اللہ کے محبوب کو علم تھا، خبر تھی، پہلے ہی بتا دیا کہ میرا عثمان بھی شہید ہوگا، میرا عمر بھی شہید ہوگا. کون عثمان غنی؟ حضور نے جب فتنوں کا ذکر فرمایا، ان فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میرا عثمان ان فتنوں میں ظلماً شہید کر دیا جائے گا. میرے دوستو پھر وہ وقت آیا، 18 ذو الحج جمعے کا دن آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار ہوا، اور میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں عثمان جلدی کرو، آج روزہ ہم تمہارے ساتھ افطار فرمائیں گے. فرمایا جب آنکھ کھلی تو سمجھ گئے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن سبا اور مروان کی سازشوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. یہاں پہ باتیں بہت زیادہ ہیں، صرف میں اشارہ کرتا ہوں. مروان کی جالوں سے، اس کی سازشوں سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. فرمایا دیواریں پھلان کر اندر آئے. صحابہ نے کہا امیر المومنین حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن مدینہ الرسول میں کسی مسلمان کا خون نہیں دے سکتا، اپنی جان قربان کر سکتا ہوں. مختصر جب کمرے میں حجرے میں تشریف لائے، آپ پر وار کیا، اس وقت آپ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا جب اس آیات مبارکہ میں پہنچے تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ رب کے قرآن پر گرا. اللہ اکبر. بزرگ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کسی کی گواہی میدان کربلا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا. اے عثمان غنی تمہاری عظمت و شان پر قربان جاؤں، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری شہادت کی گواہی رب کا قرآن عطا فرمائے گا. رب کا قرآن گواہی دے گا کہ آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. روزے کی حالت میں جمعہ مبارک کا دن ہے، 18 ذو الحج ہے. اللہ اکبر. آپ نے جامع شہادت کو روز فرمایا. میرے دوست بزرگوں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ 2 بج گئے، دعا ہے کہ ہم سب کو جو سنایا حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر وقت میں جو سیرت طیبہ کا بیان فرمایا، اللہ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات